یہ موکل پکڑنا ہے تو جن پکڑنا. ارے بھائی یار اس نفس کو پکڑنا یار. یہ ہاتھ میں آ گیا تو سارے جنات تیرے. یہ ہے نا. نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اجازت کا سلسلہ تو باپا ہر علم کے اندر رہتا ہی ہے. جی اجازت جو ہے اس کا جو تعلق ہے, سلسلہ ہے, وہ تو ہر فن کے اندر رہتا ہی ہے. جی یعنی حدیثیں ہیں تو وہ بھی اگرچہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں پڑھنے والی, لیکن اس کے باوجود ہمیشہ سے اس کی اجازت لیتے رہے ہیں علماء. فقہ کی کتابیں ہیں تو اس کی اجازت علماء رہتے رہے ہیں, تو وہ برکت بھی بعض اوقات ہوتی ہے اس کی, اور اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں نہیں ہے یہ, عرب دنیا میں ہے. عرب دنیا میں اس طرح ہے کہ بولیں گے آپ مجھے اجازت دے دو, میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. یہ بغیر بولے بھی دے دیتے ہیں اجازت. مطلب ان کو دیکھا سخی ہوتے ہیں دینے میں, اور لینے میں شرماتے بھی نہیں ہیں, لے بھی لیتے ہیں. یہ بھی دیکھا بعض مشائخ کو مل کر ایک بار وہ آئے, بولا ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ ہم مل جل کر بولتے ہیں کہ آپ میں سے جو بھی جنت میں جائے گا دوسرے کو لیتا جائے گا. کیا ہے اتنا بہترین طریقہ ہے ان لوگوں کا عرب دنیا میں ماشاءاللہ. جو علماء اہل سنت ہیں ان کا مزے نے لائق تقلید علی. ہمارے یہاں اس کا بالکل یعنی کہ رواج نہیں ہے اس انداز کا. اچھا انداز ہے اسی. اب ہمارے یہاں مسائل بہت ہیں, پھر یوں توجہ جاتی ہے. اب اگر یوں سب مل کے کہہ لیں گے ہاں بھائی جو جنت میں جائے گا پہلے جائے گا تو وہ لے جائے گا, تو اب کسی کے بارے میں حسن ظن ہوگا کہ یار یہ تو جانا ہی جانا ہے اس نے, سمجھے. تو اب حسن ظن کی بنا پر کیا وہ اگلے کو شیطان وسوسہ ڈالے گا, تو چھٹا پڑا ہے یہ لے جائے گا تیرے کو, وہ ڈال دے گا گناہ میں اس کو, تو یہ گیا کام سے بیچارہ. اور دوسرا یہ کہ اگر یوں اجازتیں دے دیں تو وہ آستانہ کھول کے بیٹھ گیا, اپنے کو فلاں کی اجازت ہے, کسی مشہور شخص نے اجازت دے دی تو اب وہ جو اس نے سمجھ گیا جو بھی 24 سیکھی تو وہ کھاتے میں اس کے آئے گا. تو یہ بھی ڈر لگتا ہے اجازت دینے میں. عاجزی بڑھنے کے بجائے کہیں وہ تکبر آ گیا, بن بیٹا کچھ لوگوں کو مطلب یہ کہ آگے پیچھے کرنے لگا, نقصان پہنچانے لگا, تو پھر کیا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ ابھی آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کون سی کتاب پر کام فرما رہے ہیں, اور حضور مزید آپ کن کن موضوعات پر کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, یہ بھی ارشاد فرمائیں. اللہ پاک نامہ اعمال پر کام کرنے کی توفیق دے. بڑی یعنی اس کو نظر ثانی کی ضرورت ہے. نظر ثانی بھی کیا انڈرسٹوڈ ہے, تو اس پر کام کیا جائے کہ یہ ساری اس میں جو بھی ہے نا کمزوریاں وہ ختم ہو جائیں مرنے سے پہلے. اللہ توفیق دے. اور رہا یہ کہ تحریری کام, میں نے بولا سب کو ملا کے ٹھنڈا کر دینا چاہیے. آج کے یہ واقعات سن کر تو حالانکہ یہ واقعات پڑے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی پھر بھی وہ اعادہ ہو جاتا ہے, ریپیٹ ہو جاتے ہیں, تو بڑا مطلب جھٹکا آتا ہے کہ کیا اپنا تو کیا اخلاص اور کیسا اخلاص یار, کنٹرول ہی نہیں ہے نفس پر. تو اللہ پاک بچانے والا ہے. تو میرا سلام, مصافحہ, گلے ملنا, بوسہ و قیام, جیسے پیشانی چومنا اور اس طرح کے جمع ہے میرے پاس کام, اور کافی کام کیا بھی ہے. ذہن تو تھا کہ رمضان شریف تک آ جائے, لیکن اب تو خیر ممکن نہیں ہے, ادھورا کام چھوڑ کے آ گیا ہوں میں. فی الحال تو یہ ہے پرانی فیضان سنت کا ہی باب ہے. اب میری حرص ہے کہ کچھ اور بڑھاؤ, کچھ اور بڑھاؤ, کہ ایک بار ہو جائے گا. اور کیونکہ ہماری کتاب پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں, چوک میں, تو اس طرح کے اچھا مواد اس میں اکٹھا ہو جائے. یہ بس وہ اس کی وجہ سے بہت لیٹ ہو جاتا ہے. پھر جو اب ایک دھن سوار ہے آسان کرنے کی, اس میں بڑا وقت لگتا ہے.
یعنی ایک ایک لفظ کو جیسے کہ اب وہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ لغت گھماتے رہو، جواب پھر جواب، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی تسہیل کا محتاج ہوتا ہے، بعض اوقات آسان کرنے کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کو بھی آسان کیا جائے. اب دیکھو میں نے محتاج کہا نا، تسہیل تو میں سمجھا کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ لوگوں سے سمجھو ہم لوگ سیکھتے ہیں اس طرح کے الفاظ، اور پھر بھی آسان کر دیا کہ ہم لائے ہیں. یہاں جو بھی ہیں سب سمجھیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اور محتاج تو ہمارے میمن بھائی بھی تو دیکھ رہے ہوں گے، محتاج ہم لوگ بولتے ہیں ہاتھ پاؤں جس کے معذور ہے نا، ہم لوگ یہ بولتے ہیں اس کو محتاج، تو یہ گڑبڑ ہو جائے گی. اب جیسے طہارت ہم کو طہارت کورس، ہم لوگ طہارت میمن سمجھتے ہیں، ہم کس کو بولتے ہیں؟ یہ کرنے کے بعد، بڑا کرنے کے بعد دھونے کو ہمارے ہاں یہ بولتے ہیں میمنوں میں، شروع سے یہی سنا ہوا ہے بچپن سے. یوں مطلب یہ کہ ہمارے کئی اب جیسے کل وہ تشریف لائے تھے طلبہ کرام، وہ جنہوں نے غالباً مدرس کورس کیے تھے ہے نا، تو وہ میں نے لفظ تدریس کی کچھ مطلب چند بار تکرار کی ہوگی کہ تدریس یوں ہو یوں نہ ہو وغیرہ. تو اس صاحب نے وہی بتایا کہ کسی نے ان کو پوچھا، حالانکہ وہ پڑھے لکھے تھے، ماحول سے بھی اٹیچ ہیں کسی حد تک، بولے یہ تدریس کر رہے تھے، کیا ہوتا ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ اب یہ پڑھے لکھوں کا، کیونکہ وہ انگلش اب بڑھ گئی. اچھا ہم بولے انگلش تو پھر یہ کہ ایک تعداد وہ ہے کہ جو انگلش نہیں پڑھی ہوئی. اب سب کو ساتھ لے کر چل، جو ہمارا مقصد گیدرنگ کرنا یا مطلب لوگوں کو اپنا گرویدہ کرنا یا پیسے کھینچنا نہیں ہے. اپنا مقصد ہے کہ لوگ راہ راست پر آئیں، نمازی بنے، گناہوں سے بچے. ظاہر دعوت اسلامی کا مقصد تو یہی ہے، ہر فرد کا اپنا اپنا مقصد ہو، ہر ایک کی اس کی نیت اس کے ساتھ ہے. تو یوں مطلب یہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اور آسان کروں. اب بہت تو یہ ہوگا نا کہ علماء فرمائیں گے کہ اردو آتی ہی نہیں ہے، تو چلو میں آپ کو سمجھانے بھی کہاں نکلا ہوں، میری عوام سمجھ لے تو بہت ہے. تو یوں مطلب وہ مجھے دیر بہت لگ رہی ہے کہ پہلے کی میری خوش فہمی تھی کہ میں نے آسان لکھی ہے پہلی تحریر ہے، اب احساس ہوا ہے کہ آسان نہیں ہے. رہی آپ حضرات کی کاوشیں، اللہ قبول فرمائے، 100 کروڑ مرحبا، لیکن آسان نہیں ہے، عوامی نہیں ہے. یعنی کہ جو اچھا پھر مسئلہ یہ کہ جیسے کہ اردو جس کی اچھی ہے تو اب اس کی بھی اردو اچھی ہوتی ہے، اخباری اردو، ناولوں کی اردو، ڈائجسٹیں جو مختلف ہوتی ہیں ان کی اردو. تو یہ اردو الگ ہے اور مذہبی اردو الگ ہے. یہ لاکھ مطلب اردو ایم اے کر دیا کسی نے، مثال کے ایم اے کر دیا، یہ اچھا پڑھا لکھا اردو میں کہلاتا ہے. اس کو مکروہ تحریمی میں سمجھنی پڑے گی غالباً، یہ تو ہماری شرعی اصطلاح ہے، اس کو کیا پتا مکروہ تحریمی کیا ہوتا ہے، مکروہ تنزیہ کیا ہوتا ہے، اساعت. نہ دائیں بائیں میں لوگ الجھ جاتے ہیں، دائیں بائیں، درآمد برآمد. آپ پوچھ لو کسی کو، امپورٹ ایکسپورٹ میں سمجھیں گے، لیفٹ رائٹ میں سمجھیں گے. حالات بس ایسے ہی ہیں. وہ کسی نے پچھلے دنوں کوئی میں نے لفظ بولا ہوگا چٹکلا، تو کسی ہمارے اعلیٰ درجے کے طالب علم نے کسی سے پوچھا کہ یہ چٹکلا بولتا تھا اتہاس، اس کے معنی کیا ہے؟ غالباً یہی تھا چٹکلا لفظ. تو ہمارے اندر یہ حالت ہے، تو باہر تو نہیں سمجھتے. ایک کسی بینک مینیجر یا آفیسر سے کسی نے مجھے بتایا تھا واقعہ کہ اس کو کوئی رسالہ دیا، پرانا 2-4 سال پرانا ہے، تو اس نے برے خاتمے کا اسباب، تو برے خاتمے کا مطلب کیا ہے اس نے اس کو پوچھا ہوگا. پھر بولا یار تم لوگ مولاناؤں کی یہ مصیبت ہے یار، ویسی اردو لکھتے ہو کہ ہم کو پلے ہی نہیں پڑتی، یہ ہارڈ لکھتے ہو. حالانکہ برے خاتمے یہ لفظ ہمارے عام ہے، وہ ہوا ہی نہیں لگی تھی نا کبھی. تو یوں مطلب پڑھے لکھے یا اردو دان بھی جو ہے نا، وہ اگر ہیں بھی تو یہ اس سائڈ کے ہوتے ہیں. ہم سے اچھی اردو بول لیں گے وہ، ان کی اپنی مطلب ہے کہ اپنے فیلڈ کی، ہماری اردو نہیں سمجھیں گے.
اس لیے مطلب کوشش یہی کرنی کہ ہم کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم نے جب سندھی ٹرانسلیشن شروع کیا، جب غالباً آپ لوگ نہیں تھے، سندھی المدینہ العلمیہ شاید نہیں تھی، تو سندھی نواب شاہ والوں نے مثلاً ریجیکٹ کیا کہ بھئی یہ تو حیدرآباد والوں کی ہے، اور نواب شاہ سے کروائی تو حیدرآباد والوں نے بولا یار ہمارے یہاں یہ سندھی تو مروج نہیں ہے. تو پھر گھوم پھر کے وہ لاڑکانہ کی سندھی پاس ہوئی کہ یہ ایجوکیشن بورڈ کی منظور شدہ کوئی وہاں کی ترکیب ہے کہ سندھی جو ہے وہاں اچھی بولی جاتی ہے، تو شاید اب وہاں کی سندھی چل رہی ہوگی ہمارے یہاں. یہ اس پر ہم نے کتنے پاپڑ بیلے ہم کو پتہ نہیں، تو لوگ ریجیکٹ کر دیتے تھے ہماری سندھی کو. یہی حالت انگلش کی. انگلش آپ خوش فہمی میں ہوتے ہیں نا کہ انگلش حالات ہے، پوچھو جو انگلش جانتے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو یہ کتنا پلے پڑتا ہے، اور پھر کتنی کتابیں یہ پڑھتے ہیں، پڑھ ہی نہیں پاتے، ان کو نہیں آتی ان کی اپنی انگلش کا انداز. تو یوں مطلب ہر لینگویج میں پرابلم تو ہے. ہر فرد جو بھی ترجمہ کرے گا ظاہر ہے وہ بیچارہ اپنی حیثیت سے کرے گا، اور کرے بھی کیا، یہ حل بھی کیا. یہ دوسرا، اب جیسے گجراتی جو بولتے ہیں تو وہ گجراتی یہاں جیسے اپنے شہر میں تو گجراتی جس طرح کے بھی بول رہے ہوتے ہوں، میرے گجراتی کلپ میں ان کو ضروری نہیں کہ میری گجراتی ان کو پورا سمجھ میں آئے کہ میری گجراتی وہ اسکول کی گجراتی ہے، میں نے پڑھا تھا کسی دور میں. اور یہاں یہ اپنی مطلب جیسے اردو پٹنی اپنی اردو بولتے ہیں، میاں بھائی اپنی اردو بولتے ہیں، ہر ایک مطلب اپنے اپنے انداز میں اردو بول رہے ہوتے ہیں. فصاحت بلاغت وہ کتابوں میں، کتابیں لکھنے والے جو بڑے جو تھے نا وہ اپنے ساتھ لے گئے فصاحت و بلاغت. اب تو بہت مشکل ہو گیا. اب وہ فصاحت و بلاغت اگر آپ کرنے جائیں گے تو یہ کلام ابلغ النظام کرنے جائیں گے تو پلے کسی کے پڑے گا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب آپ کے یہاں یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی مجبوری ہے کہ بھائی اتنے پیج کرنے ضروری ہیں، اتنی دیر میں یا اتنے گھنٹوں میں یا اتنے دن میں یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے. تو اب اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو بھی ہے وہ کرے گا تو وہی نا کہ اس کو تو اجارہ ہے نا اس کا. اب وہ اگر یہ ایک ایک لفظ پر لغت کھول کے بیٹھے گا تو اس کے بچے کب چھائی بیلی ہوں گے. ایک محاورہ ہے، یہ کیا کرے گا بیچارہ، کیا کھائے گا. تو اس لیے اس نے وہ کرنا ہے. پہلے پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، میں نے مشورہ تو دیا تھا کہ باقاعدہ ایک ایسی مجلس ہو جائے کہ جو جس کا کام ہی جو بھی لکھ کر دیا گیا اس کو آسان کرنا ہو، لغت دیکھ کر آسان کرتا رہے. کہ ہماری دعوت اسلامی یہ عوامی ہے. جتنی کتابیں ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہیں نا دنیا میں شاید ہی کہیں پڑھی جاتی ہوں. الحمدللہ اردو کی بات کر رہا ہوں، اتنی کتابیں ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں، لیکن بیچارے پڑھتے ہوں گے پھر رکھ دیتے ہوں گے، سمجھ نہیں آتی، پڑھی نہیں آتی. ہم زبانے سے سنتے ربیع الاول، ہماری قوم ربیع الاول نہیں بولتی، ایک تعداد ربیع اول بولتے ہیں، ربیع الاول یہ نہیں بول سکتے. اب جیسے کہ میں نے بھی اب شعبان المعظم، رجب المرجب، آپ ٹیسٹ لے لو کتنا بول سکتے ہیں. تو محرم الحرام، یہ الف لام جو ہم ادغام کرتے کیا بولتے ہیں اس کو، یہ مطلب ان کو نہیں بولنا تھا. تو یہ مطلب اب میں نے وہ رجب شریف، شعبان شریف، کہ یہ شریفوں کی زبان پر جلدی آ جاتا ہے، بیچاروں کو زبان پہ آتا نہیں ہے. تو میں یہ کوشش ہے ایک عرصے سے کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ مبلغین تو رجب المرجب ہی بولتے ہیں، شرن تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. مجھے ان پر رحم آتا ہے، میرے جو بولے والے اسلامی بھائی ہیں نا یا پھر اسلامی بہنوں کی تو اسکیلنگ ابھی ہم نے کی نہیں ہے. وہ کوئی وہ لفظ سگ لگاتے نا میرے نام کے ساتھ، تو میری بڑی بہن مرحومہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کوئی سی بات چلی ہوگی سگے کر کے، تو میری بڑی بہن نے بولا کیوں ہم بھی تو سگے ہیں. تو میرے کہا ہم سگے بھائی بہن ہیں نا. ہاں بالکل ہم سگے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی علیہ محمد. آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا آسان کرنے کے تعلق سے، تو
جو اسلامی بھائی تحریر کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ اپنی الگ سے کوئی ایسی سروسز شروع کریں، الگ سے مطالعہ شروع کریں اور لفظوں کو آسان کیسے کیا جا سکتا ہے اس پر کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا میں جو چیزیں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں، تو جیسے کہ پہلے ہاتھوں سے جو اکاؤنٹنگ ہوتی تھی تو ہاتھوں کی اکاؤنٹنگ ہی مانی جاتی تھی، اس کے بعد جب کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ شروع ہوئی تو وہی ہاتھوں کی اکاؤنٹنگ کو کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ کے سیکھنے کے لیے انہوں نے ہی الگ سے پھر کورسز کرنے شروع کیے کہ تاکہ ہم یہ کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ ہم شروع کر دیں۔ تو کیا آپ یہ مشورہ دیں گے ہمیں کہ جو ہم تحریر کرتے ہیں یا ہمارے جو تحریر کرنے والے اسلامی بھائی ہیں وہ کچھ نہ کچھ وقت ایسا دیں، الگ سے دیں، پرائیویٹلی دیں، تاکہ اپنی تحریر کو آسان کرنے کے تعلق سے یہ اس میں سے لغت سے یا ان طرح کے لفظوں کا یہ انتخاب کر سکیں کہ الگ سے مجلس اپنا کام کرے لیکن وہ شاید ان لفظوں کا انتخاب نہ کر سکے جو ایک تحریر کرنے والا اپنے تحریر کے فلو میں جس لفظ کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ لفظ ہے جو یہاں پر بیسٹ ہے اور سوٹ کرتا ہے۔ وہ تحریر کرنے والا تو لفظ نکال سکتا ہے لیکن شاید اس تحریر کرنے والے کے لیے کوئی نکال کے دے گا یہ لفظ لگا تو بولے یار تو میری پوری عبارت کا جو ربط ہے یا جو حسن ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے گا۔ تو جس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آسان کرنے کا، آپ نے شاید کوئی الگ سے ایسی مجلس نہیں بنائی ہے جو آپ کو آسان سے آسان لفظ نکال کے دے، اگر ہو بھی تو آپ کا ذاتی طور پر یہ جو کہ انٹرسٹ موجود ہے، تو اگر یہی انٹرسٹ ہمارا تحریر کرنے والوں کے پاس آ جائے گا، چاہے وہ کمپوزنگ کر رہے ہوں یا رائٹنگ کر رہے ہوں، اور الگ سے اگر وہ آدھا ایک گھنٹہ اس کو دے دیں امت کی خیر خواہی کے طور پر، یا جس کو آپ کو جو نام دے دیں، چاہے وہ دارالفتہ اہل سنت فتویٰ لکھنے کے تعلق سے ہو یا کوئی رسالہ لکھنے کے تعلق سے ہو یا ہفتہ وار اجتماع، کیونکہ اس میں پھر اصطلاحات کو بھی ان کو لینا ہوگا جو دعوت اسلامی کی اصطلاحات ہیں۔ سر دست مدری مشورہ میں یہ عرض کروں گا اپنے اسلامی بھائیوں کو کہ جو تحریریں اس وقت آپ کی طرف سے آتی ہیں، کیونکہ آپ کا اس کے اوپر ویسے ہی جیسے حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول یاد آ رہا ہے کہ تجربہ کار لوگوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے وقت کو بچاؤ۔ تو اب آپ جتنا وقت دے رہے ہیں لفظوں کو آسان کرنے میں، اگر انہی تحریروں کا مطالعہ بغور کیا جائے اور انہیں باقاعدہ لکھنے کی کوشش کی جائے تو وہ سارا وقت جو آپ نے آسان کرنے میں مطلب کہ صرف کیا ہے وہ آٹومیٹیکلی کسی حد تک ہمارے ذہنوں میں ہمارے کلموں پر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں۔ چل مجھے تو مواد المدینۃ العلمیہ سے ملتا ہے اور میں خود بھی اپنا بھی تلاشتا ہوں، پیغام دیتا ہوں کہ مجھے یہ روایت نکال دو، وہ واقعات حکایت میں بھی کسی اسلامی بھائی نے ہیں اپنے مدنی اسلامی بھائی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری ماں تو مجھے واقعہ سناتی تھی روز، حکایت میں نے ماحول میں آ کر سنا لفظ، عوام نہیں سمجھتے حکایت کیا ہوتی ہے، تو اس لیے اب میں واقعہ بولنے لگا ہوں، ہسٹوری میں سمجھیں گے، کہانی بھی چلے لیکن کہانی تھوڑا لفظ بزرگوں کے واقعات میں جم نہیں رہا، اسٹوری یہ میرا خیال ہے بچے بھی سمجھیں گے۔ تو اس طرح اب میرا جو آپ نے مثال دی نا تو میرا اجارہ نہیں ہے، ایک تو میرا اجارہ نہیں ہے، دوسرا یہ کہ میں بھی ظاہر ہے کہ برسوں کے بعد آہستہ 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 اس انداز پہ پہنچا، اور اب یہ کہ زندگی کا دورانیہ تنگ ہو گیا، تو اب یہ تو ان میں تو ایسا ہے کہ وہ جس کو بولتے ہیں نا پیسہ پھینک تماشا دیکھ، کچھ جیسے اگر آپ مختص کر دیں گے نا، جیسے ہمارے ہاں تخصص الفقہ وغیرہ جو کرتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ جیب خرچ دیا ہی جاتا ہے نا، تو اسی طرح اگر ان کو اسی اجارے پر باقی رکھتے ہوئے اگر یہ موقع دیا جائے گا کہ بھائی آپ کے سپوز کرو کہ 8 گھنٹے ہیں، 1 گھنٹہ آپ نے اس پر یہ الفاظ پہ کام کرنا ہے، 7 گھنٹے آپ کو یہ کام کرنا ہے، اجارے میں یہ شامل ہوگا تو کر لیں گے۔ اگر آپ بولو کہ رضاکارانہ دو تو ہو سکتا ہے کہ خواب میں بھی کوئی نہ کرے، اتنا مطلب دن میں تو کام کر کر کے آدمی تھک جاتا ہے، دماغ کتنا کام کرے گا۔ رہے دارالفتہ اہل سنت کی انہوں نے مثال دی، تو یہ حضرات مجبور ہیں، اصطلاحات بدلنا ان کے بس کا روک، اور اصطلاحات بدلی بھی نہیں جا سکتی، تو اس لیے وہ علم تو سیکھنے سے آتا ہے۔ صاحب بہار شریعت نے لکھا ہے کہ غالباً یہ لکھا ہے کہ میں نے کوشش تو کی آسان کرنے کی کہ عوام اس سے استفادہ کریں، لیکن علم یہ خود آسان نہیں ہے نا، اس لیے علماء کی حاجت تو رہے گی، اس طرح کا کچھ ہے نا۔
गांव देहातियों का और बराबर बे पढ़े लिखों का तस्वुर के इनको ये काम आए, लेकिन कदर आसान है। मुफ्ती अहमद यार खान साहब की तहरीर कदर आसान है, आसान नहीं है, कुछ आसान है। अब आगे बढ़ो तो फतह रज़विया शरीफ, अब मैं मशवरा देता हूँ फतह रज़विया पढ़ो, मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ ये कहने में, ये जरा समझेगा क्या, बाहर शरीयत पढ़ो, ये समझेगा क्या? ये तो आलिम की निगरानी में ही पढ़ सकता है बाहर शरीयत, फतह रज़विया शरीफ के वो आलिम पढ़ पढ़ के समझाएं इनको और ये समझता चला जाए, सवालात करता जाए, वरना तो पता नहीं ये अपने तौर पर क्या का क्या माना समझ बैठेगा और कहाँ का कहाँ निकल जाएगा। तो यूं अगर कोई तरकीब हो या कम से कम कोई मजलिस की सूरत हो, या अपने तौर पर अल्लाह करे कि किसी को ऐसा जुनून तारी हो जाए उम्मत की इस्लाह का कि बोले यार पैसे तो यार बहुत कमा लिए, एक बात है, उम्मत की इस्लाह करूंगा मुझे आखिरत का सवाब मिलेगा, और अपने तौर पर लुगात और इससे आसान उर्दू की प्रैक्टिस इजारे के टाइम के अलावा करे, बाद में जब लिखने का मौका आए तो वो आसान लिखे। हो सकता है कि इनको भी टोका जाए, फिर अलमदद या इमरान संभाल लेंगे ये कि देखो मेरे आसान नहीं लिखने देते, लेकिन इंशाअल्लाह अल-मदीनतुल इल्मिया में ऐसा नहीं होगा कि मेरे जज्बात में बार बार अर्ज कर चुका हूँ, तो इसलिए वो आसान समझ में आता है कि आसान हो गालिबन, लेकिन कर नहीं पाते, आसान आता नहीं है। कई अल्फाज मेरे भी सुचका नहीं पड़ता मेरे को कि एक लफ्ज़ के आसान निकालो तो एक इबारत, डेढ़ इबारत, दो इबारत बनेगी, इसकी वजाहत अब मैं क्या करूँ। अच्छा, फिर ये भी बात होता है कि यहाँ समझाने की ज़रूरत है, इसको आसान होना चाहिए, और बाज़ जगह ऐसी होती है कि नहीं भी समझेगा तो कोई इसकी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, तो जाने दोष। तो ये मतलब गौर करके भी कभी कभी बचत रहती है। अच्छा, अब मैं पहले अलकाब बड़ी मेहनतों से इधर उधर से निकाल के पूछ पाछ के यूं ये लफ्ज़ यूं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अलकाब, लेकिन अब मुश्किल ये है कि समझना तो बात की बात है, पढ़ नहीं पाते। मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब, आप बोल रहे 1 लाख रुपए दूंगा, फिल बदी पढ़ के सुना, अब आपको नहीं दूंगा मैं, मेरे ख्याल में लाख रुपए खतरे में नहीं है। तो कोई पैगाम आया कि वो खातमुन नबीय्यीन बोला करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अपने को तो जबान पे आ जाता है, अब मेरे आवाम को अगर ये हम बोलेंगे खातमुन नबीय्यीन बोला करो तो ये बेचारे कैसे बोलेंगे यार, ये रबी अव्वल बोलते हैं, रजबुल मुरजब नहीं बोल सकते, वो क्या बोलेंगे। तो रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, ये इसको इनको सुनो तो गश लग जाएगी क्या क्या बोल रहे होते हैं अवाम जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं उस वक्त ज़हन बना चुका था कि मैं ये कहा करूं कि आखिरी नबी, तो मैंने शायद मेरी तहरीर या आवाज़ सुनकर हमारे किसी मुफ्ती साहब ने फरमाया कि ये तो अजीब लग रहा है, मैंने कहा आवाम को समझ में आ जाएगा। मैं बोलना शुरू किया आखिरी नबी आखिरी नबी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह बोलने शुरू किया, तो ये आखिरी नबी ऐसा लफ्ज़ है कि वो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। खातमुन नबीय्यीन अव्वल तो बोल नहीं सकेंगे, जो बोल लेगा जरूरी नहीं कि वो समझे भी गए इसका माना क्या है, मकसूद तो समझाना माना है इनके कि इनका अकीदा बन जाए, इनके ज़हन में ये जम जाए कि सबसे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा नहीं पढ़ सकते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अवाम नहीं पढ़ सकते, मैं सही बोलता हूँ, हम लोग तो अवामी लोग हैं ना, ये जो इनकी समझ में आता है इसको ये पढ़ रहे होते हैं, मगर खैर अच्छा पढ़ने वाले भी है, इनकी भी कमी नहीं है, लेकिन भारी तादाद है कि जो बेचारे नहीं पढ़ पाते, ये मतलब ऐसे हिसाब किताब धक्का स्टार्ट गाड़ियाँ हैं। तो इसलिए अगर अवाम को फ़ायदा पहुँचाना है तो हमें आसान करना पड़ेगा, और अगर वैसे अपनी सुखनदानी और इंशा पर्दाजी का सिक्का बिठाना है, हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं, हम भी हाथ में कलम रखते हैं, कुछ का कुछ कर डालेंगे, वाह वाह हो जाएगी उनमें कि जो कुछ थोड़ा बहुत समझते होंगे कि अवाम
اللہ पाक आफियत नसीब फरमा में इखलास नसीब फरमाए। ये उर्दू ही का इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है दुनिया की शायद हर ज़बान में। इंग्लिश में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बाज़ ममालिक के सफ़र से ये बात सामने आई कि जैसे हम लोग उर्दू बोल रहे हैं ना, हमारा पढ़ा लिखा अगर शख्स नहीं है वो भी उर्दू बोल रहा है, तो इस तरह इंग्लिश कंट्रीज़ के अंदर जो पढ़ा लिखा शख्स नहीं है वो इंग्लिश बोल रहा है, क्योंकि वो उसकी कौमी नेशनल लैंग्वेज है। लेकिन जब उसके हाथ में कोई किताब आती है ना इंग्लिश की, तो जिस तरह हमारे उर्दू बोलने वाला उर्दू पढ़ नहीं सकता सही मायना में, इस तरह वो इंग्लिश बोलने वाला सही मायना में इंग्लिश पढ़ नहीं सकता, उसकी प्रोनाउंसिएशन ही प्रॉपर नहीं होती, वो उसकी वर्डिंग ही नहीं अदा हो पाती। लिहाजा इसमें होना ये होता है कि जिस तरह हम उर्दू के लिए सोचते हैं, अब चूँकि अवामी तौर पर वहाँ के इस्लामी भाई भी दावत इस्लामी करीब आ रहे होते हैं तो रिसाला दिया जाता है। अच्छा, फिर हमारे कई मुबल्लिगीन ऐसे हैं जो बयान कर रहे होते हैं, अगरचे वहाँ पर बयान इंग्लिश में ही हमने नाफिज किया हुआ है, लेकिन जो बयान करने वाले मुबल्लिगीन हैं वो बाय बर्थ इंग्लिश नेशन नहीं है, तो उनकी इंग्लिश उतनी है जितनी आप समझेंगे उनकी इंग्लिश कितनी होगी। तो वो रिसाले को किस तरह पढ़ेंगे, अपने बयान को किस तरह बयान करेंगे, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारे हमें जब सफ़र में हुआ फिर इंग्लिश, क्योंकि नया वर्ड इंट्रोड्यूस कराना ये एक लिखने वाले को एक ये होता है जो मैं समझ पाया हूँ कि एक मैं नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि पढ़ने वाले को लगे यार ट्रांसलेशन करने वाला है ना ये बहुत क्वालिफाइड आदमी है, उसको जरा अपनी भी क्रिएटिविटी बनानी होती है सम टाइम। तो अब क्योंकि मैंने जब इंग्लिश कोर्स शुरू किया था तो मुझे भी पढ़ाते वक्त ये सिखाया बयान किया गया, ये वर्ड कहें आप, मैंने वो वर्ड पहली बार सुना होता था, जब आप ये वर्ड कहेंगे ना इंग्लिश का तो सुनने वाले को लगेगा यार इसकी इंग्लिश है, इसने कुछ सीखा है। तो मैं ये सोचता था कि मैं बोल तो दूंगा ये कि कुछ सीखा है, वो एक आध तो बोल देगा इसने कुछ सीखा, बाकी किसी की समझ में नहीं आएगा तो करेगा क्या वो, तो ये बोलेगा कुछ सीखा है, कोई नया वर्ड लेकर आया है। तो दुनिया भर की जितनी भी हम लैंग्वेज, क्योंकि अमीर सुन्नत ने जैसे मिसाल अता फरमाई ना, ये सेम बंगला में हमारा था, जैसे उर्दू से हम बंगला में उतारते हैं ना, अब उनको पढ़ना होता है तो वो उस वर्ड को बंगला में पढ़ेंगे कैसे, फिर इसी को इंडोनेशियन लैंग्वेज में, अभी मैं इंडोनेशिया से आ रहा था तो उनको बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त ट्रांसलेशन का, तो अब उसको ये इंडोनेशियन जो रिसाला पढ़ने वाला होगा वो उसको किस तरह पढ़ेगा, तो उस मुल्क की नेशनल लैंग्वेज स्कूल में कौन सी राइज है, इसको अगर आप थोड़ा सा लेंगे ना, क्योंकि वहाँ फिर स्कूल के ना 8, 9, 10 क्लासेस जो ओ लेवल वगैरह होता है तो उनको वो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, वही लैंग्वेज इन्हें आ रही होती है, वही लैंग्वेज में उनका टेक्स्ट बुक होती है, उसी लैंग्वेज वो डिस्कशन कर रहे हो तो उसी लैंग्वेज में वो बयान कर रहे होते हैं। तो अगर इसको भी कुछ ना कुछ लेके कोशिश करेंगे, फिर इसकी जो भी हम शरई तौर पर इसको दुरुस्त करें, तो इंशाअल्लाह ताला जो दुनिया भर की जो लैंग्वेज है, जो ट्रांसलेशन के इस्लाम में भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो दुनिया भर की लैंग्वेज को भी हम इतना आसान करने की कोशिश कर सकते हैं, और इस पर भी हमें इतना गौर करना ही चाहिए जितना उर्दू के ताल्लुक से इस वक्त हम यहाँ बयान कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनमें उर्दू ना बोली जा रही, ना उर्दू समझी जा रही, ना उर्दू लिखी जा रही है, तो वहाँ के हिसाब से भी हमें ये चलना पड़ेगा। माशाअल्लाह। अब ये कि ते क्या हुआ, ये भी कुछ कोई इशारा मिले ना, कहा भाई हम यूं यूं करेंगे तो जरा मजा आएगा, तो उम्मत को इसका फायदा पहुंचे। आपने हल तो इरशाद फरमा देना हुजूर, हल ये है आपस में मुशावरत करके फिर, क्योंकि मैंने तो कुछ फाइल भी दी थी आसान अल्फाज की, पता नहीं वो भी राइज हो सकी या भूल भुलैया हो गई, और भी इस पर मैंने काम किया है, बस अल्लाह पाक बस मेरे वक्त में बरकत दे और मुझे तौफीक दे कि वो कम से कम कोई रिसाले की सूरत में आ जाए, मुबल्लिगीन को भी काम आएगी, आप भी इससे इस्तेफादा कर सकेंगे। मदनी चैनल वाले ये भी तो अल्लामतुद्दहर वहाँ भी तशरीफ फरमाना, और सर से गुजर रही होती बातें, अवाम फिर क्या स्विच कर जाएंगे इधर उधर। वैसे अवाम मजहबी देखते कितना है, और जो बेचारा देखेगा वो भी क्या करेगा जब पल्ले नहीं पड़ेगा, तो इंशाल्लाह वो काम आ जाएंगे वो अल्फाज, जबकि वो मजलिस सीरियस होगी ना तो काम होगा। मजलिस अगर नई बात थोड़ी है तो बरसों से कह रहा है, आदत थोड़ी, बूढ़ा आदमी है, तो सीरियस लेंगे तो उम्मत का फायदा होगा इंशाल्लाह। ये ज़हन बना लेना कि नई बात पुरानी बात
اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ اس کو پرانا نہ کر دیا جائے، اور اس کا پرانا کرنا یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کر لیا جائے۔ لباس آپ نے 2 سال پہلے سلوایا ہے لیکن پہنا نہیں ہے تو وہ نیا کا نیا ہی رکھا ہوا ہے، تو ابھی نئے کی کیا ضرورت ہے جب تک کہ وہ